اچھا، تو آج ہم ایک ایسی شخصیت پہ بات کر رہے ہیں جن کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہے، مہدی۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے کہ وہ آئیں گے، انصاف قائم کریں گے، دنیا کو لیڈ کریں گے۔ جی بالکل۔ لیکن کب؟ کیسے؟ کیا یہ صرف اسلامی تصور ہے؟ اور آج کی جو سپر پاورز ہیں ان سے وہ کیسے نمٹیں گے؟ ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا مواد ہے اس پر۔ آئیے ذرا اس میں گہرائی میں جاتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیے، لفظ مہدی کا مطلب ہی ہے ہدایت یافتہ یا وہ جو رہنمائی کرے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نجات دہندہ کا انتظار کوئی نئی بات نہیں، یہ صرف اسلام میں نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان سب کے ادوار میں لوگ منتظر رہے کسی رہنما کے۔ حتیٰ کہ اسلام سے پہلے یہودی بھی ایک عظیم نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن خود مسلمانوں میں بھی؟ میرا مطلب ہے، کیا سب متفق ہیں اس تصور پر؟ مجھے یاد پڑتا ہے کچھ مفکرین نے اس پر سوال اٹھائے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ علامہ اقبال، ابن خلدون جیسے بڑے نام ہیں جنہوں نے اس تصور پر تحفظ کا اظہار کیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ یہودیت یا عیسائیت سے آیا ہو، اور صرف کسی کا انتظار کرنا مسلمانوں کو عملی طور پر کمزور نہ کر دے۔ لیکن دوسری طرف مہدی سے متعلق احادیث موجود ہیں۔ بخاری اور مسلم میں شاید براہ راست نام سے نہ ہوں، لیکن حدیث کی جو دوسری بڑی کتابیں ہیں، صحاح ستہ وغیرہ، ان میں کثرت سے ذکر ملتا ہے، سنی شیعہ دونوں کے ہاں۔ تو مطلب روایات موجود ہیں، بھلے اختلاف رائے ہو؟ بالکل۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں۔ آپ دیکھیں، میسوپوٹیمیا، قدیم مصر میں اوسیرس کا تصور، زرتشتیوں میں زرتشترا، ہندو مت میں کلکی اوتار، بدھ مت میں میترییا، یہودی آج بھی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، جنہیں مسلمان دجال سمجھتے ہیں نا؟ جی، روایات کے مطابق۔ اور عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد کے منتظر ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی عالمگیر انسانی خواہش یا امید لگتی ہے۔ بہت وسیع پس منظر ہے اس کا۔ اچھا، تو جو مواد ہمارے پاس ہے وہ کیا کہتا ہے کہ مہدی کے آنے سے ٹھیک پہلے دنیا کیسی ہوگی؟ حالات کیا ہوں گے؟ مواد کے مطابق زمین ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی، ناانصافی عام ہوگی۔ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں، فلسطین، شام، عراق، افغانستان، یمن، کشمیر، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ اسے ان نشانیوں سے جوڑتے ہیں۔ اور چیلنجز؟ آج کی دنیا تو بہت مختلف ہے۔ جی، بہت بڑا چیلنج۔ جدید سپر پاورز، ان کا اسلحہ، ان کا معاشی کنٹرول، نگرانی کا نظام، ان سب سے ٹکرانا۔ ایک حدیث کا حوالہ بھی ہے کہ کسی بڑے عرب بادشاہ کی موت پر اقتدار کے لیے جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اوہو، تو ان حالات میں وہ کہاں ظاہر ہوں گے؟ کیسے؟ روایات کہتی ہیں مکہ میں، کعبہ کے پاس۔ اور سب سے پہلے جو لوگ ان کی بیعت کریں گے وہ 313 ہوں گے۔ 313؟ یہ تو جنگ بدر والی تعداد ہے۔ بالکل وہی۔ اور یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے، نیک، ذہین، مضبوط، شاید دنیا کی نظر میں گمنام، لیکن اللہ کے ہاں بڑے مقام والے۔ ان میں لیڈرز ہوں گے، کمانڈرز، اسکالرز، مفکر۔ اور انہیں مدد کہاں سے ملے گی؟ خراسان کا ذکر بہت اہم ہے۔ مواد میں سیاہ جھنڈوں والی فوج کا حوالہ ہے، اور اسے موجودہ ایران کے صوبہ خراسان اور اس کی نیوکلیئر صلاحیت سے جوڑا گیا ہے۔ پھر یمن، عراق، شام، افغانستان سے بھی مدد کا ذکر ہے۔ ان علاقوں میں تو ویسے بھی کافی عدم استحکام رہا ہے۔ جی، اور ذریعہ اس میں امریکی مداخلتوں کا کردار بھی بتاتا ہے، اور یہ بھی کہ ایران کا کردار شاید کلیدی ہو، جبکہ باقی عرب ممالک شاید امریکہ کے زیادہ قریب ہوں۔ اس مواد میں ایک اور کردار کا ذکر ہے، سفیانی۔ وہ کون ہے؟ جی، سفیانی کو ایک منفی، ایک مخالف قوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ شام سے نکلے گا، بنو امیہ سے تعلق ہوگا، اور مغربی طاقتیں اس کی پشت پر ہوں گی۔ مغربی طاقتیں؟ جی، بظاہر بڑا عبادت گزار لگے گا، لیکن اہل بیت کا دشمن ہوگا۔ اس کی کچھ پہچان بھی بتائی گئی ہے، سرخ چہرہ، جسم پر نشان۔ وہ بہت ظلم کرے گا، مسجدیں توڑے گا، قتل عام کرے گا۔ یہ تو بہت خوفناک تصویر ہے۔ تو مہدی اور اس کا ٹکراؤ؟
جب سفیانی اپنی فوج مہدی کے خلاف بھیجے گا تو وہ فوج مکہ اور مدینہ کے بیچ بیدان نامی جگہ پر زمین میں دھنس جائے گی۔ یہ ایک بڑا معجزہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر مہدی اور سفیانی کی جنگ ہوگی جس میں مہدی جیتیں گے اور سفیانی مارا جائے گا۔ اچھا، سفیانی کے بعد کیا پھر امن ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے بعد فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ اس میں ہندوستان پر حملے اور فتح کا ذکر ہے، وجہ وہاں مسلمانوں پر ہونے والا مبینہ ظلم بتایا گیا ہے۔ پھر مغرب یعنی رومنز، جسے آج کل لوگ نیٹو سے تشبیہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ ایک امن معاہدہ ہوگا۔ امن معاہدہ مغرب کے ساتھ؟ جی، اور اس معاہدے کے تحت مسلمان اور مغربی طاقتیں مل کر کسی تیسرے مشترکہ دشمن سے لڑیں گے اور جیتیں گے۔ لیکن یہ معاہدہ چلے گا؟ مواد کہتا ہے کہ نہیں، یہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک واقعہ ہوگا، فتح کے بعد کوئی عیسائی صلیب بلند کر کے کہے گا کہ فتح صلیب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس پر کوئی مسلمان غصے میں آ کر صلیب توڑ دے گا کہ فتح اللہ نے دی ہے۔ بس وہاں سے بات بگڑے گی۔ تو پھر؟ کہ 3 گروہ بن جائیں گے، 1/3 بھاگ جائیں گے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، 1/3 شہید ہوں گے، وہ افضل الشہداء کہلائیں گے، اور 1/3 فتح حاصل کریں گے۔ یہ کہاں ہوگی جنگ؟ شام یا ترکی کے قریب کسی علاقے کا ذکر ہے۔ اور اس بڑی جنگ کے بعد؟ اس کے بعد قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول فتح ہوگا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بغیر لڑائی کے، صرف اللہ اکبر کے نعروں کے روب سے۔ بغیر لڑائی کے استنبول؟ حالانکہ وہ تو پہلے ہی فتح ہو چکا ہے، سلطان محمد فاتح نے۔ جی، ذریعہ اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ کیا یہ پیشگوئی سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں پوری ہو چکی، یا یہ مہدی کے دور میں دوبارہ کسی اور معنی میں پوری ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اچھا، قسطنطنیہ فتح ہو گیا، پھر کیا؟ جب مسلمان وہاں مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے، اچانک افواہ پھیلے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ دجال؟ مہدی فوراً اپنی فوج لے کر شام یا عراق کی طرف واپس ہوں گے۔ پھر دجال کا اصل میں ظہور ہوگا، اور اس کے کچھ عرصے بعد دمشق کے سفید مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ یعنی واقعات بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ اچھا، اس مواد میں کچھ نشانیوں کا بھی ذکر تھا، کچھ جو پوری ہو گئیں، کچھ جو باقی ہیں۔ جی، ذریعہ کہتا ہے کچھ پوری ہو چکی ہیں، جیسے دنیا کا ظلم سے بھر جانا، فتنے بہت زیادہ ہونا، میڈیا کا منفی کردار، مسلم ممالک میں ایسی حکومتیں جو عوام کی نمائندہ نہیں، سود کا عام ہونا، کچھ علماء کا دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا۔ اور جو باقی ہے؟ ان میں یمن سے ایک شخصیت کا نکلنا جسے مواد حوثیوں سے جوڑ رہا ہے، مشرق سے ایک بہت بڑی آگ کا نکلنا جس کی تعبیر ایران کے ممکنہ نیوکلیئر ٹیسٹ سے کی گئی ہے، اور ایک بہت اہم نشانی نفس زکیہ کا قتل، ایک بے گناہ شخص کا قتل جو مہدی کے ظہور سے صرف 15 دن پہلے کعبہ کے پاس ہوگا۔ صرف 15 دن پہلے؟ جی، اور کہا گیا ہے کہ جب یہ نشانیاں شروع ہوں گی تو پھر تسبیح کے دانوں کی طرح ایک کے بعد ایک بہت تیزی سے ظاہر ہوں گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مواد ہمیں مہدی کے بارے میں جو روایات ہیں، ان کا تاریخی پس منظر، دوسرے مذاہب سے تقابل، پھر ان کے زمانے کے چیلنجز، جنگیں، فتوحات اور اہم نشانیاں، ان سب کی ایک کافی تفصیلی تصویر دیتا ہے۔ جی بالکل، اس میں امید بھی ہے ایک روشن مستقبل کی، لیکن ساتھ ہی بہت سخت آزمائشوں اور دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیوں کی خبر بھی ہے۔ یہ واقعی گہرائی سے سوچنے والی باتیں۔ اور یہ سوال ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے کہ ان تمام روایات، ان پیشگوئیوں کا آج کے جو ہمارے عالمی حالات ہیں، سیاسی، سماجی، ان سے کیا تعلق بنتا ہے یا بن سکتا ہے؟ یہ چیزیں مستقبل کے بارے میں سوچنے کے کون سے نئے زاویے فراہم کرتی ہیں؟